بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ تعویذ لٹکانا کیسا ہے۔ تعویذ لٹکانا شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اور شرک گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں نا، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ تو یہ شرک جو ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے مطلب کوئی بھی ایسا جیسے کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو بیعت لیتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ جیسے آج کل ہم لوگ مطلب کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کا پروگرام بناتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہماری گروہ ہوتی ہے، جو ہماری کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب 10 آدمی کا جھنڈ ہوتا ہے، 5 آدمی کا جھنڈ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، مطلب اس کے ساتھ ہم ہاتھ پہ ہاتھ یوں رکھ کے بیعت مطلب وعدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب عربی لفظ میں بیعت بولتے ہیں، اردو میں۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کسی بھی چیز کے لیے 10 آدمی کا قافلہ ایک بار آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 10 آدمی جو تھے نا، تو ان میں سے 9 آدمی سے مطلب بیعت لی اپنے ہاتھ پہ یوں رکھ کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے ہیں نا یوں کر کے، تو ایسے ہی مطلب بیعت 9 آدمی سے لی اور ایک آدمی کو پیچھے چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، ان کو چھانٹ دیا۔ پھر یہ 9 آدمی جو تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لی، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم سب سے بیعت لے لی اور پھر ان کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے چھوڑ دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں آدمی کو، کیونکہ انہوں نے تعویذ لٹکائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس شخص کا اتنا سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولے کہ اس شخص نے تعویذ لٹکایا ہوگا، اور جس شخص نے تعویذ لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں، اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا سننا تھا کہ اس آدمی نے اپنا تعویذ گلے میں رہا ہو، جہاں بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں بھی باندھنے والے گلے میں لٹکاتے، جہاں بھی لٹکاتے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا تعویذ ہاتھ مطلب ایسا لگایا اور پھٹاک سے اس کو توڑ دیا تعویذ کو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ ٹھیک ہے، اور کہا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ قرآن دیکھیے، یہ حدیث کی اور ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ بس یوں ہی سن لیے اور اڑا دیے ہوے میں۔ قرآن خود کہتا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ قرآن کی آیت ہے نا جی، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چھوٹی سے ایک مثال میں دیتی ہوں کہ شرک مطلب کیوں ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ چھوٹی سی مثال، دنیاوی مثال میں دے رہی ہوں۔ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شوہر مطلب بے انتہا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست ہے اگر آپ کا، آپ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ کی جگہ پہ آپ کو اگنور کر کے مطلب دوسرے کو وہ آپ کا جو درجہ ہے، جو جگہ ہے وہ دے رہا ہے، پھر آپ کو کتنا برا لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے نا کہ اس نے ہماری جگہ اس کو دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ اگر ہم کسی اور کو رکھتے ہیں، مطلب یہ جو کرتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان باتوں سے اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ مطلب ایسے لوگوں کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، جو بھی اس طرح کے گمراہ مطلب جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جن کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے کلام پڑھنے میں ہے، پڑھ کر کے آپ اس کو جتنا ہو سکے پڑھیے، آپ اپنے اوپر دم کیجئے۔ ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں، لیکن کہیں بھی ثابت ہے حدیث میں کہ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی وجہ سے یہ تعویذ لٹکایا تھا؟ نہیں ہے ثابت. ہاں، کیونکہ قرآن میں خود منع کیا گیا ہوا ہے. قرآن خود بار بار کہتا ہے کہ من علق تمیمتن فقد اشرک. بس اتنی مطلب چھوٹی سی یہ گفتگو تھی، موضوع تھی کہ میں نے مطلب دیکھیے آپ سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ہوتا ہے آپ کہیں مطلب آپ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کیجیے، تو الٹا ان کی طرف سے غلط جواب آپ کو مل جاتا ہے کہ ارے اس میں یہ تو قرآن کی آیت ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے صحیح ہے، لیکن جو ہمارے اللہ نے کہا ہے، جو ہمارے رسول نے بتایا ہے، ہم ان پر عمل کریں گے نا. کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں تہاں جیسے جیسے چاہیں گے اس کو کاغذ میں لپیٹے اور گھول کے پی گئے، کاغذ میں لپیٹے اور دھاگے میں کالے میں باندھ کے اور بس اپنا لٹکا لیے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اور جو ہوتا ہے وہ تعویذ لٹکاتے ہیں، ان کو لے کر کے ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں کیا اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہم تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں تو چلو اس کو نکال کر کے کم سے کم واش روم جائے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا. کوئی نہیں اتنا پابندی کرتا ہے. اس کو اتنا تھوڑی نہیں یاد رہے گا کہ بار بار نکالو اور بار بار پھر واش روم جاؤ تو پھر نکالو پھر پہنو. کوئی نہیں کرتا ایسا. سب سے پہلی بات تو ہے ہی نہیں تعویذ لٹکانا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو تھوڑا سا اس کا مطلب احترام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیت لٹکا کر کے ہم کیسے ہم باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیسے ہم واش روم میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس یہ چھوٹی سی گفتگو تھی، چھوٹی سی موضوع تھی میرا کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تعویذ لٹکانا گناہ کبیرہ ہے. تعویذ لٹکانا شرک ہے اور شرک گناہ کبیرہ میں آتا ہے، گناہ صغیرہ میں نہیں. گناہ صغیرہ معاف ہو جائے گا، لیکن گناہ کبیرہ کی بہت ہی سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور جو بھی مطلب مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ ان کو ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے. آمین ثم آمین.